الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى محترم بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل اور اس کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رمضان اور نصیب فرمایا اور اس کے آخری عشرے تک بھی پہنچا دیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کی فکر میں اس مبارک جگہ میں ایک دفعہ پھر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیشہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں. ہمارے کتنے بھائی اور دوست اور جاننے والے اور رشتہ دار اور اہل تعلق ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، یعنی دنیا میں تھے جہاں بھی تھے، لیکن آج وہ زندہ نہیں ہے. وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا. تو ہمیں بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اس چیز کا احساس اور استحضار انسان کو کے لیے وقت کو قیمتی بنا دیتا ہے. جب اس کو اس بات کا احساس ہو کہ شاید یہ آخری موقع ہو. جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے اپنی ہر نماز کے جیسے یہ میری زندگی کی آخری نماز، کہ اگر آخری کر کے پڑھوں گا تو کیسی پڑھنی چاہیے، اس کی کیفیت پھر انسان کی اور ہو جاتی. اور اگر لمبی امید ہو اور یہ گمان ہو کہ بہت موقع ملیں گے اور لامحدود موقع ملیں گے تو لا محالہ انسان کے اوپر ایک غفلت، ایک سستی طاری ہو جاتی ہے، وہ ان مواقع کی قدر نہیں کر پاتا. تو یہ اللہ جل شانہ کے ہمارے پر احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر بھی جمع فرمایا ہے، اور یہ رمضان کا یہ انداز جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے ایک درد دل کا تسلسل ہے. رمضان ویسے ہی اللہ والوں کے ہاں ایک عبادت کے اور تعلق مع اللہ کے ایک خاص جوش و خروش کو لے کر آتا ہے، اور ہمارے اس قریب کے زمانے کے مشائخ میں برکت العصر قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ پر اللہ جل شانہ نے رمضان کی اس عبادت کی رونقوں اور اس کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے ایک خاص قسم کی محنت کو اللہ جل شانہ نے کھولا تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، اور یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ اللہ جل شانہ نے
ان کے خلفاء جہاں پر بھی ہیں پوری دنیا میں، ان کے ہاں رمضان ایک خاص قسم کی دینی نقل و حرکت کہیں، ویسے تو رمضان ایک جگہ بیٹھنے کا ہے اعمال کے اعتبار سے، کہ لوگوں کو بیدار کرنے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی انعامات ہیں اس کا ایک ماحول اور اس کی ایک فضا بنا لینے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے، جس کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے تو حضرت شیخ کے زمانے کے رمضان نہیں دیکھے، لیکن اس مجمع میں یقیناً ہمارے حضرت کے علاوہ بھی شاید کوئی 2 3 4 5 افراد ایسے ہوں جنہوں نے حضرت شیخ کا فیصل آباد کا رمضان دیکھا ہو، یا ساؤتھ افریقہ کا، یا جو آخری، کیونکہ بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں، وہ لوگ زندہ ہیں بہت سارے جنہوں نے 80 کا زمانہ دیکھا ہوگا، 79 کا، 78 کا، 77 کا۔ تو یہ اس کا ایک تسلسل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی کی فکر کے مطابق ہی یہاں آپ ایک خاص قسم کی رونق دیکھتے ہیں، اور اس رونق سے، اگر اس دینی رونق سے اور اس ایک گرم بازاری سے جو اعمال کی نظر آتی ہے چاروں طرف، کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ اس فضا اور اس ماحول میں آنے کے بعد جو اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، جو وقت کی قدر پیدا ہوتی ہے، دائیں بائیں جو کچھ انسان اپنے دیکھ رہا ہوتا ہے، دعا کا ذوق پیدا ہوتا ہے، تلاوت کا پیدا ہوتا ہے، یکسوئی کا پیدا ہوتا ہے، اس رمضان کی جو ایک خاص اس میں خاموشی مطلوب ہے، اس خاموشی کی جو ایک ذوق اور قدر پیدا ہوتی ہے، وہ ہمیں اس ماحول اور اس فضا سے باہر نہیں پیدا ہوتی۔ تو یہاں جو حضرات تشریف لے آئے ہیں ان کو اس فضا اور اس ماحول کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو ایک بڑا زبردست قسم کا موقع سمجھنا چاہیے، جو موقع صرف رمضان کے اس عرصے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہاں مسلسل ایک ایسی بات بھی ساتھ چل رہی ہے اس اعمال کی اس فضا میں، کہ جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے کی اور اثر انداز کرنے کی ایک چیز ہے۔ بہت سے لوگ ساتھی یہاں رمضان کی عبادت کے خیال سے آتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان بہت ہی خالص قسم کا عبادت کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو کام ہیں اس کا مہینہ ہے، ورنہ تو مسلمان کی زندگی کی ہر چیز عبادت بن سکتی ہے، لیکن وہ بالواسطہ عبادت ہوتی ہے، اس کو نیت چاہیے ہوتی ہے، اس کو درست طریقہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے باتیں کہ بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن جاتا ہے، تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور ملازمت بھی عبادت بن جاتی ہے، لیکن رمضان خالص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو براہ راست صورتیں ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے قرآن ہے، جیسے نوافل ہے، جیسے دعا ہے، جیسے تلاوت ہے، ان چیزوں کا مہینہ ہے۔ اور وہ چیزیں ایک ماحول مانگتی ہیں کہ جتنا ماحول ہو تو انسان کی توفیق بڑھ جاتی ہے، ماحول ہو تو انسان کو بار بار تنبہ ہوتا رہتا ہے، تنبیہ ہوتی رہتی ہے کہ یہ وقت ضائع نہ ہو جائے، یہ وقت میرا قیمتی بن جائے۔ تو الحمدللہ اس کی فضا تو یہاں پر آپ حضرات اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہم سارے۔ اللہ جل شانہ برکت نصیب فرمائے ان سارے لوگوں کی زندگی میں جو اس ماحول کے بنانے میں ممد اور معاون ہیں۔ یہ ہمارے بہت سارے رفقاء اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم لوگ اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیں تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس ساری فضا میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کریں، اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس میں سے ہمیں کوئی حصہ نہ ملے، ہم اس فکر کے اندر شریک نہ ہوں، ہم اس موقع کو غنیمت نہ سمجھیں، اس کی بجائے ہم اس کو جتنا قیمتی سے قیمتی بنانا چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس رمضان کا جو اولین مقصد جس قسم کی یکسوئی، جس قسم کی خاموشی، جیسی عبادت کی ایک فضا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس میں موجود ہیں۔ آپ چاروں طرف اور 24 گھنٹے آپ دیکھتے ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا آپ دن کے اور رات کے کسی لمحے میں بھی باہر آ جائیں، ادھر نکل آئیں، مسجد کی طرف آ جائیں، صحن میں آ جائیں، تو آپ کو تلاوت میں، ذکر میں، نوافل میں، دعاؤں میں،
رونے دھونے میں آپ کو لوگ مشغول نظر آتے ہیں، اور آپ کو اور مجھے اور آپ کو بار بار دیکھ کر پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس توفیق کے اندر انسان حصہ لے، اپنے لیے بھی اس کو چاہے انسان اپنے لیے. تو یہ بڑی پہلی چیز تو یہ بہت اہم ہے رمضان کے حوالے سے. اگر یہ نہ ہو رمضان کے اندر اور اس کی فضا نہ ہو تو باقی چیزوں کا تو بہرحال مواقع پورے سال موجود ہوتے ہیں دین کے اور بہت سارے کاموں کے. اس کے لیے خاص طور پر یہ گھڑیاں ہیں اللہ پاک نے دی ہیں، اس کی ضرورت ہے. انسان کو روحانی طور پر باطنی طور پر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سال کا یہ حصہ اللہ جل شانہ نے جس نے بنایا ہے انسان کو، وہ اس کی روحانی ضروریات سے بھی باخبر ہے اور اس کی جسمانی ضروریات سے بھی باخبر ہے. تو یہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو دیا ہے، اور روزہ تو خاص طور پہ فرض کر کے دیا ہے. اور پھر یہ اعتکاف کتنی اہمیت کے ساتھ دیا گیا ہے، جس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم سارے شریک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کو کبھی چھوڑا نہیں. اور اگر کسی دین کے بہت عالی تقاضے کی وجہ سے اگر چھوڑا تو پھر اس کی چھوڑنا پڑا تو اس کی بھی قضا فرمائی، اگلے سال 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا. تو یہ ہماری روحانی ضرورت ہے، باطنی ضرورت ہے کہ ہم سال کا یہ حصہ، یہ مہینہ سال کا، اور پھر خاص طور پر اس کے آخری 10 دن اس طریقے کے ساتھ گزاریں. اس میں ہم پر غلبہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ہو. غلبہ اس بات کا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کی جتنی شکلیں، اور اس کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنا ہے. اور جو اس نے خصوصی طور پر اس مہینے میں اور ان اوقات میں اس نے جو اعلانات فرما رکھے ہیں، جو اس نے اپنے فضل اور اپنی بخشش کے دریا بہا رکھے ہیں، اس سے ہم نے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے. کیونکہ کتنی سری نصوص ہیں اس بارے میں جو رمضان کے ان دنوں میں جیسے جیسے یہ وقت آخر کی طرف بڑھ رہا ہے، ان اوقات کے اللہ کے فضل اور انعام اور عطا اور بخشش کے خصوصی ہونے پر جو دلالت کرتی ہے کہ یہ خاص دن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ خاص معاملات فرماتے ہیں. اور اس کو ہزاروں مہینوں سے اس کی راتوں کو، لیلۃ القدر کی راتوں کو افضل قرار دیا گیا اور اس کی برکتوں کا ذکر موجود. تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس میں ہمارے جو کرنے کے کام ہے وہ تو وقت کی حفاظت ہے اور ماحول کی حفاظت ہے. 2 بڑی بنیادی چیزیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم، اگر ہم ایک کریں گے دوسری بھی حاصل ہو جائے گی. وقت کی حفاظت تو یہ کہ 24 گھنٹے دن کے اس کے زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت میں گزرے، ضائع نہ ہو. اور ماحول کی حفاظت یہ ہے کہ یہ فضا جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یہ بڑی مشکل سے بنتی ہے. اتنے زیادہ انسانوں کے ہوتے ہوئے بھی یکسوئی رہے، اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی رہے، اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی عبادت ہی کا غلبہ ہر طرف سے نظر آئے، یہ آسان بات نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ 10 بندے بھی جمع ہو جائیں تو کیا ہے، شور و شغب ہے، باتیں ہیں اور گپیں ہیں، اور اس میں جو ہے ایک بے فکری اور ایک غفلت آ جاتی ہے جہاں پر بھی چند لوگ زیادہ جمع ہو جاتے. تو یہ جو خلوت در انجمن ہے کہ دیکھنے کے اندر اتنا بڑا مجمع ہے، انجمن ہی انجمن ہے، لیکن اس انجمن میں بھی ہر فرد کو خلوت حاصل ہے. ہر بندہ اگر اپنی خلوت خود نہ خراب کرے تو اس کو خلوت حاصل ہے. ماحول اور فضا ایسی ہے. تو اس ماحول کی حفاظت بھی ہم سب پر ایک اجتماعی ذمہ داری ہوتی، اور ہمیں ہمیشہ یہ احساس رہنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں کی ہدایات کی جو ہمیں دی جاتی ہیں ماحول کی حفاظت کے اعتبار سے، تو اس کی اگر ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں تو صرف اپنا وقت نہیں ضائع کر رہے. ہم اس پوری جو بنی ہوئی فضا ہے جس سے ہر ایک کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے ظرف کے بقدر، اس کی محنت کے بقدر، اس کی فکر کے بقدر ہم اس دوسرے کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوقات کی بھی خرابی کا باعث بنیں گے اگر ہم ان ہدایات پر عمل نہ کریں جو یہاں ہمیں مسلسل دی جا رہی ہیں، جس میں ایک بہت اہم ہدایت یہ کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا کہا جاتا ہے. اور اللہ کا فضل ہے ساتھی اس پر عمل کرتے ہیں. اور وہ جو نئے ساتھی ہوتے ہیں 2 4 6 لوگ، ان کو شاید تھوڑے دن لگ جاتے ہیں بعض اوقات بات کے سمجھنے میں، ورنہ آپ دیکھیں جب شام کو افطار کا دسترخوان لگتا ہے اور یہ ہزاروں لوگوں کا دسترخوان لگتا ہے یا ہزار لوگ ہیں، جتنی خاموشی کے ساتھ، میں بہت ہی آخری وقت میں اپنے معتکف سے نکل کے مسجد کی طرف آتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایسا لگ نہیں رہا ہوتا کہ اس مسجد میں کوئی ایک بندہ بھی موجود ہے،
ایک بندے کی موجود، کیونکہ اس میں لوگ جا چکے تو نظر بھی کوئی نہیں آ رہا ہوتا، تو ایک دم نماز کے وقت میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کہاں سے ساری مخلوق آ گئی، ابھی تک تو اتنی خاموشی تھی کہ ایک فرد کی بھی موجودگی کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑا اللہ پاک کا احسان ہے. اس کی بھی ہم اس فضا کو بھی ایک بڑی نعمت سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. ورنہ آپ کبھی بھی تصور کریں کہ اتنے لوگ اتنی ایک محدود سی جگہ میں جمع ہو جائیں تو سچی بات یہ کہ وہاں تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دینی چاہیے، عام جو عادت ہم لوگوں کی دیکھتے. تو اس کی یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے. دوسری بات یہاں ایک جس فکر کی بات آپ مسلسل سن رہے ہیں وہ ہماری پوری زندگی پر محیط ایک دعوت اور ایک پیغام ہے. ایک ایسی زندگی کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، جو ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے. دنیا کے مسئلوں کا بھی حل ہے اور آخرت کے مسئلوں کا بھی حل ہے. دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی کی طرف اگر ہم اس پوری امت کو اور اس پوری انسانیت کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ بات بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے. اور اس بات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں اور اس بات پر اگر ہم عمل کرنا چاہیں اور اپنی زندگی میں لانا چاہیں تو یہ فضا اس کے لیے انتہائی معاون ہے، انتہائی ممد ہے. یہی بات آپ بازار میں جا کر کریں تو اس کی تاثیر الگ ہوگی، یہی بات آپ جا کر کسی اور ایسی غفلت کی فضا میں کریں تو اس کو سمجھنا مشکل ہوگا. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بہترین اوقات ہو سکتے ہیں اور جو سب سے بہترین جگہ ہو سکتی ہے اور جو سب سے بہترین ماحول ہو سکتا ہے اور جو فضا ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت عطا فرمایا ہوا ہے، نصیب فرمایا ہوا ہے. تو ہم اس کی بھی قدر کریں اور فکر کریں اس بات کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ بات سمجھے بغیر واپس چلے جائیں. تو رمضان کا فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، انشاءاللہ عبادات کا فائدہ بھی ہوگا ان اوقات. لیکن ایک بہت بڑی چیز جو ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہو سکتی تھی، جو ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے نظریے کو، زندگی گزارنے کی ہماری اس ترتیب کو اور ہمارے اس قاعدے اور ضابطے اور اصول کو بدل سکتی تھی، اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بھی ایک محرومی اور ایک نقصان. یہاں آنے کے بعد ہم سب کو ان اوقات کے اندر جس چیز کی طرف سب سے پہلی تنبیہ ہوتی ہے وہ اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کی طرف ہوتی ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان اوقات کے دوران کہ یہاں الحمدللہ ایک اچھا وقت گزر رہا ہے، لیکن یہ تو ایک تربیت ہے ساری زندگی گزارنے کے لیے. تو ہمیں اسی احتیاط اور حزم کے ساتھ، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں باقی اپنی زندگی کے سارے لمحات، اپنے ایک ایک لمحہ گزارنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اور اس تقوی کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں ایک جذبہ چاہیے. اس جذبے کو ایمانی کیفیت کہا جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان تو سب کو حاصل ہے، سارے صاحب ایمان ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کیفیات کا فرق ضرور ہوتا ہے. یہ جو اونچی کیفیات کے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اعمال کو آسان فرما دیتے ہیں. یہ جو اعمال انسان کرتا ہے، جو کرنے والے ہیں، اور جن سے بچتا ہے، جو بچنے والے ہیں، جو گناہ ہے انسان ان سے بچتا ہے اور جو کرنے کے کام ہے انسان ان کو کرتا ہے، اس کے لیے انسان کو اس کی پشت پر ایک کیفیت درکار ہے. اسی کو کیفیت ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں لفظ آپ بار بار بیانات میں سنتے ہیں کہ اپنے ایمان کی آبیاری کریں اور ہم اپنے ایمان کو تقویت پہنچائیں. تو وہ کیفیت انسان ہم میں سے ہر ایک کو درکار ہے. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے نتیجے میں تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تقویٰ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ خود یہ دین کیا ہے اور یہ دین مؤثر کس وقت ہوتا ہے انفرادی زندگیوں پر، اور مؤثر کس وقت ہوتا ہے اجتماعی زندگیوں پر اور معاشرتوں پر، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وہ مطالبہ کیسے پورا ہوتا ہے کہ عدل و قسط کا جو نظام دنیا کے اندر وجود کے اندر آتا ہے اور اس کے لیے جو اس کی ضروریات ہیں، اس پر یہاں ایک بات آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہے. سارے حضرات جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یا تو اسی کے کسی جز پر ہو رہی ہوتی ہے یا اسی کا خلاصہ پوری بات کا آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ اتنی اہم گفتگو ہے، اتنا اہم موضوع ہے اور اتنی اہم بات ہے کہ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو آپ سمجھے کہ ہماری دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کس طریقے کے ساتھ گزارنا. تو اس کے لیے پہلی بات جس پر یہاں آپ کے سامنے بہت اہتمام کے ساتھ رکھی گئی کہ ہمیں اس کا احساس پیدا ہو جائے
کہ اپنی اصلاح اور اپنا تزکیہ ایک مستقل کام ہے، اور یہ کام بھی ہم سے ویسے ہی وقت اور توجہ اور قربانی مانگتا ہے جیسے دنیا کے سارے کام مانگتے. ہم دنیا کے سارے کاموں میں اس بات کے قائل ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ چیز وقت مانگتی ہے، یہ چیز توجہ مانگتی ہے، یہ چیز اپنی اہمیت کا احساس مانگتی ہے، یہ چیز انسان سے قربانی اور ایثار مانگتی ہے. اس کے بغیر دنیا کے چھوٹے کام نہیں ہوتے، اس کے بغیر کسی کی دکان نہیں چلتی، اس کے بغیر زمیندار کا کھیت نہیں جوتا جاتا، اس کے بغیر کسی انسان کی ملازمت نہیں چلتی، اس کے بغیر کسی کا گھر اور خاندان نہیں چلتا. تو اتنا بڑا دین زندگی کے اندر اس کے بغیر کیسے آ سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں جس کے لیے انسان کو کئی خیال ہو کہ یہ کام خود بخود ہو جائے گا، کہ یہ ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، نہ وقت کا مطالبہ کرے گا، نہ توجہ کا مطالبہ کرے گا، نہ ایثار اور قربانی کا مطالبہ کرے گا، نہ فضا اور ماحول اور تربیت کا مطالبہ کرے گا. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو تزکیے کو جس چیز کی سب سے اولین ضرورت ہوتی ہے وہ ایک تربیت گاہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کہ شخص تزکیے کے لیے آمادہ ہو گیا، اس کی اہمیت کو سمجھ گیا، تو سب سے پہلے اس کو جس بات کی ضرورت پیش آئے گی وہ اس کو ایک مربی کی ضرورت پیش آئے گی اور تربیت گاہ کی ضرورت پیش آئے گی. یہ ہم جس فضا کے اندر ہیں، اس کو اگر آپ کوئی ایک عنوان دینا چاہیں اس ساری بات کو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم ایک تربیت گاہ کے اندر موجود، اور ایک ایسی تربیت گاہ نہیں ہے جو سیزنل ہے، جو کسی سیزن کے ساتھ، کسی موسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. الحمدللہ یہ پورا سال کے 12 مہینے یہاں پر یہی عمل چلتا رہتا ہے. اس حوالے سے لوگ آتے رہتے ہیں، رمضان بھی اس میں آتا ہے، رمضان کے علاوہ کے مہینے بھی آتے ہیں، اور یہ عمل اللہ کے فضل و کرم سے چلتا رہتا ہے. تو جب ہمیں اس کا احساس ہو جائے گا اس بات کا کہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ اللہ جل شانہ کو ہمیں جو راضی کرنا ہے، دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو جو پورا کرنا ہے، اور اپنے نفس کی ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے جو چیزیں ہماری اس ترقی کی راہ کے اندر رکاوٹ ہیں، جو شرف انسانیت کی اس عظمتوں کے حصول میں رکاوٹ ہیں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو ہماری ابدی کامیابیوں کے رستے کے اندر رکاوٹ ہیں، اور جو اگر ہم ان رکاوٹوں کو دور نہ کر سکیں تو اگلا انجام انسان کا بہت برا اور عبرتناک ہے، کہ وہ ظاہر بات ہے کہ ناکام انسان کا انجام جہنم ہے اور ناکامیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یہ ساری چیزیں اتنی بڑی ناکامیاں ہیں کہ اس کا تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے. اور اس سے بچ جانے والا جو کام ہے، یعنی ان ناکامیوں سے بچانے والی جو چیز ہے انسان کو، وہ تزکیہ ہے. اسی کے ذریعے سے وہ اس سے بچ سکتا ہے، اور اس کی ضرورت ایک تربیت گاہ ہے. اور دین کے سارے شعبوں میں وقت گزرنے کے ساتھ، دور نبوت کے ساتھ ضعف آیا ہے، لیکن شاید اہل فکر و نظر اس بات کی تائید کریں کہ سب سے زیادہ ضعف اور اضمحلال وہ اس شعبے کے اوپر آیا جو شعبہ سارے دین کے شعبوں کی روح اور جان تھا. اور وہ یہ کہ اس کی طرف لوگوں کی ایک تو توجہ ختم ہوئی، اس کی ضرورت کا احساس کم ہوا. مادیت کے اس چکا چوند مظاہر نے، ہر طرف پیسہ کمانے کی ایک دوڑ نے، معیار زندگی کی ایک دوڑ نے، مادی کامیابیوں کو اپنی معراج سمجھنے کے مزاج نے، اس نے لوگوں کو عموماً مسلمانوں کو اس سے غافل کر دیا. پوری دنیا میں یہ بحران آیا. مادی قوت، مادی زندگیاں گزارنے اور مادی تہذیب کے علم برداروں نے اپنی دعوت اتنے زور و شور کے ساتھ پیش کی ہے، اتنے بلند آہنگ کے اندر پیش کیے، اور اس کے مظاہر اتنے زیادہ انسانوں کے سامنے آئے ہیں، خصوصاً ان گزشتہ 2 صدیوں کے اندر، کہ اس نے جیسے اس کی چکا چوند نے انسانوں کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا، ان کو جیسے کہ اندھا کر دیا، اور ان سے یہ اپنی دینی ضروریات، اپنی روحانی ضروریات، اپنی اصلاحی ضروریات، اپنے تزکیے کی ضروریات اور اپنی زندگی گزارنے کا ایک صحیح ڈھنگ، نبیوں کی زندگی کا طور طریقہ وہ ان سے فراموش کر دیا. ایک تو یہ چیز عالمگیر ایک وبا آئی، پوری دنیا کے شرق سے لے کے غرب تک ہر طرف اس کی فضا آئی. دوسرا یہ ہوا کہ جو اس محنت کے کرنے کی جو ضرورت تھی، یا اس کے جو مراکز تھے،
یا اس کی جو جگہیں تھیں وہ یک کے بعد دیگرے سونی ہوتی چلی گئیں. جو لوگ تھے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے گئے، اور اکثر جگہیں ایسی رہیں کہ جہاں بڑا کسی زمانے میں ایک ایمانی اور روحانی غلغلہ تھا، آہستہ آہستہ وہاں ویرانیاں آتی چلی گئیں. ضرورت اس بات کی تھی کہ جب مادیت کا یہ طوفان بلاخیز جب یہ اتنے زور سے آ رہا ہے تو اس کے بالمقابل روحانی محنتیں اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے اور بھی زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ یہ فضا اور بھی زیادہ قائم ہوتی جگہ جگہ. لیکن ایک طرف سے اتنا تیزی کے ساتھ وہ چیز آئی، اور دوسری طرف سے جو اس کا مقابلہ کرنے والی چیز تھی، جو اس کو اعتدال میں رکھنے والی چیز تھی، جو اس کو اس کی صحیح جگہ پر، یعنی انسانی ضروریات کو یا انسان کو جس حد تک اسباب کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے دارالاسباب کے ہونے کی وجہ سے، تو اس کو اپنے اعتدال میں اور نبیوں کے طرز پر رکھنے والی جو کام اور محنت تھا وہ اس کے مقابلے میں سست پڑتا چلا گیا، یا کم ہوتا چلا گیا، یا سمٹتا چلا گیا. کم جگہ رہ گئیں، اور اس میں بھی جو چیز خود اس کے بالمقابل تھی، یعنی جو مادیت سے انسانوں کو بچانے والی جو محنت تھی، وہ خود مادیت کا شکار ہوگی. وہ جگہیں یعنی جو تربیت گاہیں کہلا سکتی تھیں، جو رہی تھی کسی زمانے کے اندر، آج اگر اس کا انسان موازنہ کرے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مادیت کے نام پر جو محنت ہے، اس کے عنوان سے جو چیز ہے، اس کے جو مظاہر ہیں، وہی کے وہی مظاہر روحانی جگہوں کے اندر بھی گھس گئے. وہی دنیا داری وہاں پر بھی پیدا ہو گئی، وہی سارے کی ساری نام و نمود اور اس کے چکا چوند وہاں پر بھی پیدا ہو گیا. تو اب پیاسا جو دنیا کا سے جو اس فضا سے بھاگا ہوا ادھر جائے تو ادھر بھی اس کی تسلی نہ ہو، وہی کا وہی منظر وہاں پر بھی دیکھے. تو اس لیے یہ ایک عالمگیر بحران پیدا ہو، اور سب سے بڑی اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ وہ تربیت گاہیں ختم ہونا شروع ہو گئیں جہاں پر لوگ جا کر دین کا خالص اور سچا سودا جہاں سے ان کو ملے، جہاں سے ان کو جا کر اس فضا میں اس بات کا احساس ہو کہ یہاں تو بس دین ہی دین ہے. یہاں اس کی بالکل درست قسم، جیسے کل حضرت نے پرسوں کے بیان میں فرمایا کہ چینی بہرحال ایک چیز ہے، اس سے اور سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن اس سے بنی ہوئی چیزوں سے چینی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. چینی سے مٹھائی بنتی ہے، چینی سے اور بہت ساری مصنوعات بنتی ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی چائے میٹھی کرنی ہے تو آپ کو خالص چینی چاہیے ہوتی ہے. آپ لڈو نہیں ڈال سکتے چائے کے اندر، یا کوئی آپ نے حلوہ بنانا ہے تو پھر آپ کو مٹھاس اپنی خالص شکل میں چاہیے ہوتی ہے. تو ایسے ہی دین اور روحانیت بھی انسانوں کو اپنی خالص شکل میں درکار ہے، جس سے پھر دین کے سارے شعبے چلیں گے اور دنیا کے سارے شعبے چلیں گے، انسانوں کی ضرورت کے تمام کام ہوں گے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ انسانوں کی زندگیوں کی صورت کے اندر ہوگا. یعنی خالص چیز اگر سودا موجود ہے کہیں خالص، تو وہ اس کا جو مظہر ہوگا، وہ جو ملے گا، وہ اس کی صورت یہی ہوگی کہ لوگ اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے. اور تو کوئی شکل نہیں ہوتی، کسی اور شکل میں تو دین نہیں ہوتا کہ انسان کہے کہ دین جو ہے وہ کسی پیٹی کے اندر بند ہے، یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہے، یا کسی چٹان پہ رکھا ہوا ہے. دین یہی انسانوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے تو زندہ کہلاتا ہے. انسانوں کی زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دینی احساسات مردہ ہو گئے، کیفیات مردہ ہو گئیں، جذبات مردہ ہو گئے، اعمال زندگیوں سے نکل گئے، سنتیں مٹ گئیں، یا ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ دین مٹ گیا. تو دین مٹ گیا کا مطلب تو یہ نہیں کہ وہ حقائق غلط ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ انسانوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا، انسانوں نے ایک محرومی کے رستے کو اختیار کر لیا. تو اس لیے یہ ہماری اس ضرورت کو جب ہم سمجھیں، اور دو اعتبار سے اگر ہم سمجھیں، اپنی ضرورت کے احساس سے بھی سمجھیں اور انسانیت کی ضرورت کے اعتبار سے بھی اس کو سمجھیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا اتنا بڑا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور ایک اتنی بڑی عظیم حقیقت ہمیں مل جاتی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اگر ہم اس دین کو صحیح طریقے کے ساتھ سیکھ کر اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، ایک تو ہمارا اپنا کام بن جاتا ہے، اور دوسرا پوری انسانیت کے لیے ایک درس اور ایک سبق قائم ہو جاتا ہے کہ یہی انسان سبق ہوتا ہے، یہی انسان ایک درس ہوتا ہے، یہی انسان ایک نمونہ ہوتا ہے، یہی انسان ایک مربی ہوتا ہے، اسی انسان سے اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ اپنی چیزوں کو درست کرتے ہیں. تو ایک انسان ایسا بن جاتا ہے.
اور ہر فرد کا ایسا بننا مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہے. یہ بات یہاں آپ کو مختلف تعبیرات کے اندر بتائی جا رہی ہوتی کہ ہم اس کا احساس کریں اور اللہ کا اس موقع کی قدر کریں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک ایسی تربیت گاہ، ہمیں ایک ایسی درس گاہ، ہمیں ایک ایسا ماحول اور ہمیں ایک ایسی فضا مہیا کی ہے کہ جہاں آ کر ہم اگر پورے اہتمام کے ساتھ اس کو سیکھنا چاہیں، اگر ہم اس کو زندگی کے اندر لانا چاہیں، اس کی کیفیات کو حاصل کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. اگر اس رمضان میں ہمیں اپنی ضرورت اور انسانیت کی ضرورت کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ یقین کریں کہ ہمیں رمضان وصول ہو گیا. عمل کے طور پر سمجھ میں آ جائے، یعنی سب یہ نہیں کہ فکری طور پر سمجھ میں آ گئی بات، وہ سمجھ جو ہمیں بعد میں عمل پر مجبور کر دے. وہ ایک سمجھ کی ایک قسم ہوتی ہے جو انسان کو عمل پہ کھڑا کرتی ہے، اور سمجھ کی ایک قسم ہے جس کو انسان ساری زندگی بس ارادوں کے کھاتے میں رکھتا ہے کہ بھائی بات تو ہم سمجھتے ہیں، بھائی مزید سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، تو ہمیں بات تو سمجھ آ گئی. تو فقط اتنی سمجھ کافی نہیں ہوتی. سمجھ وہ درکار ہے جو عمل کے اوپر اکسائے، جو عمل کے اوپر ابھارے، جو عمل کے اوپر اٹھائے، جو عمل کے اوپر مجبور کرے. وہی سمجھ انسان کے کام کی، وہی اس کو کام میں آنے والی چیز ہے. تو پہلی چیز تو یہ یہاں آپ نے بار بار سنی، اور اس کا حل یہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے، وہ یہ کہ ہم اس رمضان کو اس حقیقت کے ادراک کا ایک موقع سمجھیں، اور رمضان کے بعد اس کے لیے مستقل وقت فارغ کریں، وقت نکالیں اس کے لیے. دنیا کی ساری اپنی دیگر ضرورت کاموں کو، اور دین کے بھی بہت سارے کاموں کو، چاہے ہم تدریس کر رہے ہیں، ہم خطابت کر رہے ہیں، ہم کوئی اور دینی کام کر رہے ہیں، اس سب سے اس کو زیادہ سمجھیں کہ اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم جو بھی دین کا کام کریں گے یا دنیا کا کام کریں گے وہ انشاءاللہ ایسا بے نور نہیں ہوگا، بے فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ عبث نہیں ہوگا، لا حاصل نہیں ہوگا، خدا نہ کرے آخرت کے اندر غیر مقبول نہیں ہوگا اگر یہ بنیادی شرط جو تزکیے کی اور اصلاح کی ہے اور جو ایمانی کیفیات اور تقوی کی ہے، اگر ہم اس کو پورا کر لیں. دوسری چیز جو یہاں ہم بار بار سنتے رہے اور وہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اور دین کے میں جو ہمیں اس وقت جو ایک ضعف نظر آتا ہے پورے ماحول اور معاشرے میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو جانے والے اس اسلام کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہوا اور قیامت تک کے لیے مکمل ہوا، کہ اس کے بعد اس میں نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ اس دین میں کوئی کمی یا بیشی کی جائے گی. اس دین کی طاقت اور اس کی تاثیر اور اس کی اثر اندازی اللہ جل شانہ نے اس کی کاملیت اور جامعیت میں رکھی. کمزور جو دین ہوتا ہے یا اس کا اثر جو کم ہوتا ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے حصے بکھرے کر دیے جائیں. ہر چیز کی طاقت ایسا ہی ہے، ہر چیز اپنی پوری جمعیت کے ساتھ مضبوط ہوگی، اور جب اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے کمزور ہو جائے گی. انسان اپنے تمام اعضاء کو جمع کر کے انسان کہلاتا ہے، اور انسانوں وارے سارے کام کرنے کا اہل ہو جاتا ہے. یہی اعضاء اس کے آپ الگ الگ کر دیں، ہاتھ الگ کر دیں، پاؤں الگ کر دیں، تو وہ اعضاء چاہے ایک جگہ پڑے ہوئے بھی ہوں، لیکن اگر وہ مجتمع نہیں ہے تو وہ انسان نہیں کہلاتا، اور نہ وہ انسانوں والا کوئی کام کر سکتا. ایسے ہی دنیا کی باقی چیزیں بھی ہیں. تو دین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے مکمل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے بعد یہ انسانوں کی، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جامع شکل کو، اس کی اس کامل شکل کو سوچ، فکر، نظریے اور عقیدے میں بھی زندہ رکھیں گے اور عمل میں بھی زندہ رکھیں گے. عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ کامل دین کے قائل ہوں گے، اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ اس پہ کوشاں ہوں گے کہ پورا دین زندہ ہو. جتنا حصہ جس سے ہو وہ اس کی توفیق ہے، جتنا اس سے نہ بھی ہو سکے کسی شعبوں کے تقسیم کار کی وجہ سے، تو وہ قائل ہوگا اور سمجھے گا اور معترف ہوگا اور مانے گا کہ یہ بھی دین ہے، یہ چیزیں بھی دین کا حصہ ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہیں. جب تک یہ فضا اور یہ ماحول نہ پیدا ہو، دین کی یہ کامل تصویر لوگوں کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک اسلام کے جو اثرات اور اسلام کے جو نتائج انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اوپر مرتب ہونے ہیں وہ مرتب نہیں ہو سکتے. حصے بکھروں کرنے کے بعد نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ ہر دور کے اندر اسی طرح ہوتا ہے. یہ آسمانی مذاہب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ
زمینی مذاہب بھی اپنی کمزوری اور اپنی ناطاقتی کی وجہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ چیزیں تقسیم ہو گئی دین کی، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی. اس لیے یہاں مستقل آپ نے یہاں کے بیانات میں دیکھا ہوگا دین کے الحمدللہ سارے شعبوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. بیانات کے علاوہ جو تعلیمات ہوتی ہیں جو چلے کے اندر، اس میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ پورا دین لوگوں کو اس کی صرف اہمیت ہی نہ پتہ چلے، اس کا احساس بھی ہو، اس کے ساتھ ایک تعلق بھی ہو، ایک لگاؤ بھی ہو، اور بندہ نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی کامل دین کا قائل ہو. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہے. اور یہ کوتاہی پہلی اپنے تزکیے سے کی کوتاہی تو بعض اوقات ایسے لوگوں میں زیادہ ہوگی جو دین کی اہمیت سے ناواقف ہیں. یہ جو دوسرا مسئلہ دین کی کاملیت اور جامعیت کا، یہ تو بعض اوقات ان طبقات میں بھی ہوتا ہے جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں، اور دین سے وابستہ ہوتے ہوئے پورے دین کا نہ نقشہ سامنے ہوتا ہے اور نہ اس کی اہمیت اور عظمت سامنے ہوتی. اس کی وجہ سے دین کے بہت ضروری کام جس کو پوری امت کے اجتماعی قلوب کی ضرورت ہوتی ہے، پوری امت کی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے اس تقسیم در تقسیم ہونے کی وجہ سے وہ بے اثر اور بے فائدہ ہو کر رہ جاتے. انسانوں کے، مسلمانوں کے اس قلوب کی اجتماعیت میں اللہ پاک نے غیر معمولی تاثیر رکھی ہے، اور جب بھی وہ جمع ہو کر کسی طرف متوجہ ہو جائیں تو چاہے عملاً کچھ لوگ اس پر ہوں یا نہ ہوں، عملاً ان کے کھڑے نہ ہونے کی کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے، تقسیم کار کی وجہ ہو سکتی ہے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی توجہ کے ارتکاز سے جو چیزیں حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں آج وہ بھی نہیں مل رہی، اس وجہ سے کہ یہ سوچ اور یہ فکر ہم پورے اسلامی معاشرے کی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. مسلمانوں کے تمام طبقات کو یہ بات سمجھا نہیں سکے. تو یہ بات یہاں آپ تعلیمات میں بھی سنیں گے، بیانات میں بھی سنیں گے، تربیت میں بھی دیکھیں گے، اور یہ بڑی قیمتی بات ہے. اس کے بغیر ہم کسی چیز کو نتیجہ خیز نہیں کر سکتے کہ دین کا ہر شعبہ اپنی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ سب وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نبوت کا کسی نہ کسی اعتبار سے حصہ ہیں. اور یہ تو آپ کی نبوت کی ایک شان ہے، اتنی غیر معمولی جامعیت اللہ پاک نے جس کو عطا فرمائی ہے. اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آپ کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو جو ختم نبوت عطا فرمائی ہے، یہ اس سے وابستہ بہت ساری چیزیں ہیں. وہ اگر ہم اس کی جتنی تفصیل کو جانیں گے اور سمجھیں گے اور زندگیوں میں لائیں گے تو یہ ایک بہت اہم ترین کام ہوگا اس معاشرے کا، جو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس کو سیکھ لینے سے، اس کو اپنی زندگی میں لانے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی اس دینی ضرورت کو پورا فرمائیں گے. تیسری بات جو یہاں پر آپ سنتے رہے، میں اس کو دہرا رہا ہوں صرف، وہ یہ ہے کہ، اور بار بار یہ بات یہاں پر ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک اور بہت بڑی اور اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ وہ مجتمع ہوں، وہ متحد ہوں، ان میں اتحاد پیدا ہو، ان کے اندر اتفاق پیدا ہو، ان کی قوتیں ایک جگہ کے اوپر لگیں، ان کی قوت کا کوئی حصہ بھی، معمولی سے معمولی حصہ بھی باہم محاذ آرائی کے اوپر نہ لگے، ایک دوسرے کے خلاف نہ لگے. ان کا جو قلب، جو جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی، وہ قلب جو ہے ایک دوسرے کے بغض اور ایک دوسرے کی نفرت اور عداوت کا مرکز نہ بنے. یہ اتفاق سے میں آج حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خط پڑھ رہا تھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ رہا تھا جو انہوں نے اپنے کسی خلیفہ کو لکھا. تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے شاید لکھا کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں، ایسی کوئی بات. انہوں نے لکھا کہ یہ قلب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی محبت اور معرفت کے مرکز کے لیے، یہ نفرت اور بغض اور عداوت کی جگہ نہیں بنائی کہ اس کے کسی حصے کو بھی اس میں مشغول کیا جائے، کہ اس کے قلب کے کسی حصے کو بھی خالی کر کے وہاں پر نفرت کو اور بغض کو اور عداوت کو جگہ دی جائے. کہ یہ قلب اللہ نے اس لیے بنایا نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنی محبت اور اپنی معرفت اور اپنی پہچان اور اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ہے. تو کہا کہ میں کیوں اپنے دل کو تمہارے بارے میں اس چیز کے ساتھ مشغول کروں گا. تو آج سوچیں کہ آج مسلمانوں کے دل اگر کوئی چیر کر دیکھے تو پتہ نہیں اغیار سے اتنے ناراض ہیں یا نہیں جتنے اپنوں سے ناراض ہیں، دشمنوں سے اتنے ناراض ہیں یا نہیں ہیں، یہودیوں سے جو آج مسلمانوں پر کیسے
ظلم ستم ڈھا رہے ہیں، جتنے وہ ایک دوسرے کے بارے میں ان کے جو جذبات ہیں، اور آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، اس میں ایسی ایسی تعبیرات، اب تو چونکہ باتیں زیادہ وہ پھیل جاتی ہیں، وہ ذرائع ایسے آ گئے ہیں ادھر سے ادھر کہ بالکل صراحت کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے طبقات کو غیر مسلموں سے بدتر قرار دے رہے ہیں، ہندوؤں سے بدتر قرار دے رہے ہیں، یہودیوں سے بدتر قرار دے رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو، اور علل اعلان جلسوں میں، تقریروں میں، بیانات میں ان کو بتا رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں پر مسلمانوں کو ان کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہندوستان کی ایک چیز چل رہی تھی، کسی نے کسی سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے دیکھے کتنا بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے یہ جو ہندوستان کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے مودی، تو کتنا ظلم ڈھایا اس نے، ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا قاتل ہے، گجرات میں جو اس نے مسلمان زندہ جلائے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے کسی طبقے سے پوچھا کہ آپ اپنے جلسوں کے اندر اس کو بلاتے ہیں، تو آپ وہ فلاں مسلمانوں کو نہیں بلاتے یا ان کو مسلمان نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان اس مودی سے بھی زیادہ بدتر، جلسے میں کہہ رہے ہیں اعلی رؤوس الاشہاد ہزاروں لوگوں کے سامنے۔ تو یہ اس کی ایک بدترین شکل ہے جو آپ دیکھیں، اور ہر جگہ یہ افتراق اور یہ انتشار ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے ان کے دل پھٹے ہوئے، ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، ایک دوسرے کے لیے عداوت اور نفرت کے جذبات ہیں۔ تو آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے دلوں سے ان منفی جذبات کو، مسلمانوں کے لیے جو منفی جذبات ہیں اس کو نکال کر ان دلوں کے اندر خیرخواہی کو اور محبت کو اور ان کے لیے ایک اچھے اور مثبت سوچ کو اور ان کو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی سمجھ کر اس امت کے لیے ایک کارآمد فرد بنانے کی ایک حرص جس دل کے اندر ہو، ایسا دل اللہ جس کو نصیب فرما دے، کوئی معمولی چیز، کوئی معمولی بات ہے، یہ مزاج اللہ نصیب فرما دے، یہ تربیت اللہ نصیب فرما دے، یہ طبیعت نصیب فرما دے۔ تو یہاں جو تیسری بات آپ سنتے ہیں اور جو تعلیمات کے اندر آپ بار بار دیکھتے ہیں، بار بار کی جاتی ہے، اور جب سے آپ سن رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ اس کو سن رہے ہوں گے کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم، اور یہ کیسے پیدا ہوگا، ہمیں یہ اپنی طبیعت بنانی ہوگی۔ یہ اس موضوع کے اوپر میرے بیان کرنا اس میں کافی نہیں ہوگا، آپ کا اس موضوع پہ کتابیں لکھنا کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل کے اندر یہ جذبات پیدا کرنے ہوں گے، یہ خیرخواہی کے جذبات، یہ ہمدردی کے جذبات، یہ ایک دوسرے کو فائدہ نفع رسانی کے جذبات، اور ایک دوسرے کی قدردانی کے جذبات، اور اس کو بہتر سے بہتر فرد بنانے کی، یعنی ہر فرد کے بارے میں یہ جذبہ اگر آپ کا ہو تو اس کو دیکھ کر، جیسے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی گویے کو سنا، گزرتے ہوئے کان میں آواز پڑ گئی کسی بزرگ، تو ایسے چلتے ہوئے کوئی بندہ گا رہا تھا، تو فوراً کہا کہ کیسی اچھی آواز ہے اگر یہ قرآن پڑھنے میں استعمال ہوتا، قرآن اگر یہ بندہ پڑھے، یعنی قرآن پر آ جائے اس گانے کو چھوڑ کر۔ تو کتابوں میں لکھا ہے واقعات کے اندر کہ بس یہ اس نے سنا، کچھ گنگنا یعنی بڑبڑا کر سے گئے ہیں، تو شاید اس کی گویے کو خیال ہی آیا کہ شکل و صورت سے ظاہر اللہ والے پہچانے جاتے ہیں کہ بھئی کہ نیک صوفی صورت آدمی ہے، مجھے کچھ برا بھلا کہہ کر گئے ہوں گے کیونکہ میں گا رہا تھا۔ تو کسی سے پوچھا کیا کہا ان بابا جی نے، تو انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ کیسی خوبصورت اور کیسی پیاری آواز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں استعمال ہو تو کتنی اچھی ہے۔ یہی جملہ اس گویے کے توبہ طائب ہونے کے لیے کافی ہو گیا۔ کہتے ہیں اپنا وہ توڑ دیا، اپنا وہ ستار بتار، اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے پاس جا کر ٹھیک ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا بزرگ بن گیا اس کے بعد وہ۔ تو یہ اب اس کے دل کے اندر اس عمل سے تو یقیناً نفرت تھی، جبھی انہوں نے انا للہ پڑھا اس کے اوپر کہ کوئی گانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اس بندے کے لیے ہمدردی دل کے اندر تھی، اور اس کی اس وصف کا اعتراف تھا کہ اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، آواز اچھی دی ہے، اور اچھی آواز سے قرآن پڑھا جائے تو سننے والوں پر ایک اور طرح سے اثر کرتا ہے۔ تو یہ جذبات اگر پیدا ہوں دین کا کام کرنے والوں کے اندر کہ جس کو بھی دیکھیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفت تو اچھی ہوگی، کوئی نہ کوئی کمال تو اس کا ہوگا۔ ان بدماشوں کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر انسان کو بہادری نظر آتی، کیسا خیال آتا ہے کہ کیسا بہادر آدمی ہے، اور چاہے بے شک ابھی وہ بدماش ہے، لیکن اگر اس کی یہ بہادری، اسلام کو بھی تو بہادر لوگ چاہیے، اسلام کو تو چاہیے ہی بہادر لوگ۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ تو بزدلوں کا کام ہی نہیں ہے، بزدل تو اس کے اوپر بوجھ ہے۔
وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ. تو اس کو تو چاہیے بہادر لوگ. تو یہ بہادر لوگ اگر آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو زیادہ تر اس وقت بدماش ہوں گے، ایک اکثریت ان کی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی جو آپ کو تقسیم لوگوں کے اندر نظر آئے، یعنی مختلف طبقات میں ایک ہمدردی اور خیرخواہی کی جب فضا پیدا ہوگی تو آپ کو یہ جذبات بھی پیدا ہوں گے. اور دینی اعتبار سے بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ کوئی کسی کام میں مشغول ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ مدارس کے راستے سے کام لے رہا ہے. کتنی بڑی ضرورت ہماری پوری کر رہے ہیں. آج یہ دینی یعنی مدارس کی اہمیت وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو پہلے جا کر اس معاشرے کو دیکھے جہاں مدارس نہیں ہیں. دنیا کے اندر مسلمانوں کے بے شمار معاشرے، ایک دو نہیں 20 درجنوں ممالک مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں مدارس دینیہ موجود نہیں ہیں. جو بندہ جا کر اس کی فضا اور ماحول کو دیکھ لے، وہ اگر اس کے دل کے اندر رتی برابر بھی اخلاص ہے تو کہے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور صبح و شام دعائیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے لیے اپنی زندگیاں فارغ کی ہوئی ہیں، جنہوں نے پہلے تحصیل علم پر وقت لگایا اور اب حفاظت علم اور اشاعت علم پر اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں. ان کے بارے میں کسی کے دل میں بدگمانی کیسے پیدا ہو سکتی، یا برے جذبات کیسے پیدا ہو سکتے، یا ان کی محنتوں کا اعتراف نہ کرنا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. کوئی آج لوگ دیکھ رہے ہیں مزاحمت اور جہاد کو فلسطین کے اندر، اور اس سے پہلے ہم نے افغانستان کے اندر دیکھا. یہ دینی طبقوں سے ہی ہم لوگ یہ باتیں سنا کرتے تھے، جہاں تعبیر کے اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا اور اب اس طریقے سے جہاد نہیں ہوگا، اب جہاد کوئی اور، جس طرح کل پرسوں حضرت نے بیان میں فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے جہاد قرار دے دیا. صفائی کا جہاد بھی ہو رہا ہے اور تعلیم کا جہاد بھی ہو رہا ہے اور فلانی چیز، یعنی لوگوں نے جھاڑو اٹھائے اس کو بھی جہاد کا نام دے دیا کہ صفائی بھی جہاد ہے. کہتے تو اصل جہاد تو کفار کی صفائی ہے، تو اس کا نام نہیں لیا، اور یہ اپنے گند کو صاف کرنے کو جہاد کا ہم نام دے دیں. جو خود گند مچایا ہے اسی کو صاف کرے یہ جہاد ہے. اور جو اللہ پاک نے جو نصوص جس کے اوپر شاہد قاطع نصوص جس کے اوپر موجود ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اگر ہماری طبیعت تھوڑی تل ملائے، ایسے زبان پر نہ آئے اور مزہ نہ آئے انسان کو بات کرتے ہوئے، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی دینی تربیت میں نقص ہے کوئی. اس کے مربیوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس کو ایک بہت واضح شریعت کی چیز ویسے ٹھوک بجا کر نہیں بتائی جیسے بتانی چاہیے تھی. باقی کرے گا تو جس کو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ، وہ الگ چیز ہے، لیکن دل میں اس کے لیے جو جذبات، جو قرآن و سنت پڑھنے والے لوگ ہیں، تو آج اس کے لوگ مظاہر دیکھ رہے، اور سارے اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آپ بتائیں کہ یہ حضرات ہمارا فرض کفایہ ایک طرح سے ادا کر رہے ہیں، یا ہمارے حصے کا کام کر رہے ہیں. انسان کو اپنا آپ بے غیرت لگتا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ یہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق لی. ان کے لیے ایک دعائیں ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، جو انسان سے مدد بن پڑتی ہے وہ کرتا ہے انسان. تو بے شک وہ خود ان کے ساتھ کسی وجہ سے مشغول نہیں ہے، لیکن قلبی طور پر ان کے ساتھ، دلی طور پر ان کے ساتھ ہے، اور اس کے جذبات ان کے ساتھ ہیں، احساسات اس کے ساتھ ہیں، اس کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، اس کی اہمیت کا اس کو احساس ہے. ایسے ہی دین کے دیگر شعبے ہیں میرے بھائی اور دوستو، چاہے وہ خانقاہوں کی شکل کے اندر ہے، چاہے وہ کسی اور دینی شکل کے اندر کوئی بھی کام آپ کو نظر آتا ہے، تو ان ساری محنتوں کو جوڑنے کی بھی ایک ضرورت ہے. اگر یہ اپنی جگہ اہم بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی چاہیے جن پر یہ سارے طبقات جن کے اوپر اعتماد کرتے ہو، سارے طبقات یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے ہیں، اگرچہ کام یہ ایک طرف بھی کر رہے ہیں. یار انسان کام تو اپنی استعداد کے بقدر کرتا ہے. ضروری نہیں کہ دنیا کا ہر کام ہر بندہ کرے. وہ تو آپ اپنے مربی سے بھی پوچھیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ اس وقت آپ یہ کام کریں، مطلب اس وقت آپ کو یہی یکسوئی کے ساتھ یہ چیز کرنی چاہیے. جس وقت آپ تزکیے کے اندر مشغول ہو تو تزکیے کے اپنے تقاضے انسان کو وہی کرنے چاہیے. اس وقت اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ دنیا کا ہر کام کریں اس کے ساتھ ساتھ. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ سوچ، فکر اور نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے انسان میں دین کے کامل ہونے کا جذبہ ہونا، جو دوسرا جز میں نے بیان کیا کامل دین کا انسان کو علم بردار ہونا، اور پھر اس دین کی محنتوں کے اعتبار سے جب وہ مظاہر کے اعتبار سے باہر آئے اس کی اجتماعیت کے لیے اپنی کوشش کرنا، اس کو مجتمع رکھنے کی اپنی کوشش کرنا، اس کے لیے اپنے دلی جذبات کو بھی اچھا رکھنا اور اپنی محنت کو بھی ایسے رکھنا. یہ مبارک کام ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے لیتا ہے جن سے اللہ جل شانہ کوئی بڑا کام لینا چاہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو اللہ پاک اس کے لیے وسیع فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر گنجائش پیدا کر دیتا ہے. یہ تین چیزیں بنیادی اور اہم ہیں کہ اگر ہم اس پر غور کریں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ چشم تصور سے سوچیں کہ ہم اپنے معاشرے کو اگر اس پر لانے میں کامیاب ہو جائیں، خود پہلے آ جائیں. پہلے انسان خود آتا ہے، ظاہر ہے معاشرے کا اول فرد تو یہ خود ہے. خود پہلے آنا
اور اس کے بعد اپنے معاشرے کو اس کے اوپر لانے کی کوشش کرنا، اور مسجد مسجد، محلہ محلہ، گلی گلی، گھر گھر اس دعوت اور اس پیغام کو اگر ہم پہنچائیں، اس کے نتیجے میں جو بننے والی مسلمانوں کی قوت ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اور مسلمانوں کی جو معاشرت ہے، اور مسلمانوں کا جو ماحول اور فضا ہے، اور اس میں دوسرے لوگوں کے لیے جو سبق ہے، جو آ کر اس کو دیکھیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور مسلمان ایسے رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا طرز ہے، اور یہ مسلمانوں کا بود و باش ہے، اور یہ ان کا رہن سہن ہے، یہ کتنا عظیم الشان اور کتنا بڑا کام ہے، اور کیسے زندگیاں لگا دینے والا کام ہے، زندگیاں کھپا دینے والا کام ہے، سارے کاموں کو پس پش ڈال کر کرنے والا کام ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں پر مسلسل بتایا جاتا رہتا ہے۔ یہ چلے والے ساتھی جو چلے میں جن کا چلہ ختم ہو رہا ہے، انہی تعلیمات کو سنتے رہے، اور الحمدللہ اس کو انہوں نے سیکھ لیا، کافی حد تک سمجھ لیا ہے۔ جن لوگوں نے وقت نہیں لگایا، اس لیے یہ ہم آپ سے وقت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک 40 دن فارغ کریں، اور ان چیزوں کو جو آپ نے ابھی جس کا خلاصہ سنا ہے، اس کی ترتیب سیکھ لیں۔ ایک ہے کسی بات کا خلاصہ سننا، اور ایک ہے کہ عملاً اس کی ترتیب کو سیکھنا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو نماز کا خلاصہ تو 3 منٹ میں زبان بول کر دکھا دوں گا، لیکن جب تک کوئی کھڑا ہو کر آپ کو اس کی حرکات و سکنات کے ذریعے پورا ڈھانچہ نہیں سکھائے گا تو ایک نئے بندے کو نماز نہیں آئے گی۔ تو یہ اس کا خلاصہ جو ہے، اس کی عملی ترتیب کو سیکھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چلہ فارغ کریں، اور پورے اہتمام اور پوری آداب اور پورے ضوابط اور قواعد اور کے ساتھ اس کو لگائیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی، اور آپ کی زندگی سے پھر آپ جہاں جائیں گے اور جس فضا میں اور جس ماحول میں بیٹھیں گے، آپ سے انشاءاللہ یہ چیز پھیلے گی۔ تو اس کی نیت ساروں کی ہے انشاءاللہ کہ رمضان کے بعد جن کا چلہ نہیں لگا وہ چلہ لگائیں گے انشاءاللہ، اور جن کا لگا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ صحیح نہیں لگا وہ دوبارہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔